نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے
اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی جماعت المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح آج اس عظیم الشان مسجد زمزم اندر جمع ادا کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں، اللہ زندگی اندر مکے مدینے کٹھے فرمائے، صحن کعبہ اندر کٹھے فرمائے، مسجد نبوی اندر کٹھے فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ حضور کے حوض کوثر سے کٹھے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلانے والا، سب نو پلانے والا، سب کی زندگی بنانے والا ہے، بغیر کسی تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑا درود و سلام، صحراوا ریگستانہ کے ذرات تو زیادہ درود و سلام، بارش اور شبنم کے قطرات تو زیادہ درود و سلام، روئے زمین کے درختوں کے پتے تو زیادہ درود و سلام، صحراوا کے ذرات تو زیادہ درود و سلام، پوری کائنات کی گنتی کے آلات کے نالوں بھی زیادہ درود و سلام، آسمان کے ستارے کی تعداد نالوں زیادہ درود و سلام، آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرات، ماہ ربیع الاول ہے، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیتا سی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ کیتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جیڑا دنیا میں آیا ہے وہ سدا رہن واسطے نہیں آیا، بالآخر وہ میں جانا ہے۔ یہ فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی آئے، اپنی زندگی پوری کر کے تشریف لے گئے۔ حضرات، ہر انسان میں اس دار فانی تو جانے اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہمیشہ واسطے بقا ہے وہ اللہ کی ذات کو بقا ہے، اگر کسی واسطے موت نہیں ہے تو اللہ کی ذات واسطے موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت سی، دنیا کے رونقاں تے بہاراں سن۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مکہ ہجرت کر کے مدینے آئے سن، سانوں انج لگتا سی کہ مدینے وچ اج وکھریاں ہی روشنیاں ہو گئیاں، اضاء کل شیء، ہر چیز روشن روشن نظر آ رہی سی۔ اور فرمایا 12 ربیع الاول جس دن میرے محبوب جدائی دے گئے، آپ دنیا کو رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک فرمانے میں ما رأیت یوما اقبح ولا اظلم من یوم مات فیہ رسول اللہ،
ایڈا اندھیرے والا دن، ایڈا اداسیاں والا دن، ایڈا غماں والا دن میں اپنی زندگی چ نہیں دیکھا جتنا او دن ساڈے واسطے اداسیاں تے پریشانیاں والا سی جس دن آقا سانو چھڑ کے چلے۔ حضرات پوری توجہ نال میرا خطبہ سن لیں، ایجنیاں باتاں مولوی نہیں سنائے گا، انہوں پتہ ہے کہ یہ ویلا نہیں آدیاں، ایک روپیے کی بارش نہیں ہوتی، اے گلیں سنائیے لوگ پیسے نشاور نہیں کرتے بلکہ لوگ پیغمبر کی جدائی اندر اتھرو بہاندے نے، مولوی صاحب اترے آنسواں نال کی انہوں روپیے نال خرچے ویلا آنیاں چاہیے نے، وہ بات سنائے گا جن نال پیسہ آئے دولت آئے نوٹاں دیاں کاپیاں آن۔ حضرات کے باتاں تو درویشاں تو ملدیاں، رب ذوالجلال دی قسم ہے جو کچھ میں تمہیں بیان کروانا یہ سب مدینے سے ہے، مدینہ پاک جو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اشارے دے دیتے، کیویں اشارے دیتے؟ ایک بی بی نبی پاک بلائی آ کے نبی پاک نے اپنا معاملہ پیش کر دیے، اللہ دے معبود جی مینوں فلاں کام ہے، اللہ بولا اللہ میرا کم کر دو۔ آپ نے فرمایا بی بی ہن گنجائش نہیں، اگلے سال آئے تو جو میرا پورے دھیان نال گل سنی ہے، آقا نے فرمایا اگلے سال آ جائیں پھر میرے معاملے تو اور کریں گے۔ یہ بی بی بڑی سیاڑی ہے، سوچی پہ نہیں سوچ کے کہنی ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا کی پتا ہے اگلے سال میں آواں کہ تسی دنیا تو جا چکے ہو، اگلے سال میں آواں اللہ بولا اللہ تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ۔ آپ نے روکیا نہیں ٹوکیا نہیں، اسی تے نبی ہوندے ہاں، نبی فوت نہیں ہوندے، نہیں نہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بی بی کے بھی سونے اگلے سال میں آواں تسی دنیا تو جا چکے ہو، پھر میرا معاملہ تے نیچے رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بی بی اگر میں دنیا کو جا چکیا ہوا میرے ابو بکر نو ملنا اتنا کم ہو جائے گا۔ آپ نے دسیا ہے کہ ویلا آنا ہے، اسا دنیا کا مسافر خانہ خالی کر کے جانا ہے۔ اللہ بولا اللہ حضرات جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی نے یمن روانہ فرمایا، یمن روانہ فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب معاذ اپنی سواری تے سوار نے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحتاں فرما رہے ہیں، اے میرے معاذ انج کر کے زندگی گزارنی ہے، انج کر کے فیصلہ کرنا ہے، اتق اللہ اوصیک بتقوی اللہ۔ اے میرے معاذ اللہ کے تقوی دی وصیت کرنا، یہ کہنا کردیا میرے تیرے پیارے آقا نے فرمایا اے میرے معاذ، اے میرے معاذ ہو سکتا ہے تو اگلی سال آوے یا اس تو اگلے سال آوے تو دوبارہ مدینے آوے، یمن تو مدینے آئے۔ اللہ بولا اللہ عسا اللہ تلقانی، ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آوے، میرے مدینہ سے نظر آئے پر مدینے والا نظر نہ آئے۔ آپ نے اپنی زندگی اندر اشارے دے دیتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی اندر ہی دسیا ہے، اور لوگ ایک ویلاڑے جدائیاں پھیڑیاں نے، ایک ویلاڑے جدائی دے سامنے سہنی پھیڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب معاذ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے جدوں تو دوبارہ آوے کہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے، ہو سکتا ہے جدوں تو مدینے آوے میری مسجد سے تینوں نظر آئے، میری قبر مبارک سے تینوں نظر آئے، پر میرا چہرہ تینوں نظر نہ آئے۔ اینی گل سنی حضرت معاذ کی اچھی خان نکل گیا، حضرت معاذ رونے لگ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے پاک نبی نے دنیا اندر اشارے عطا فرمائے۔ اللہ اللہ ایک دن میرے پاک نبی نے فرمایا تو آپ نے دسیا ہے کہ ویلا آنے میں بھی دنیا کا مسافر خانہ خالی کرنے، اللہ کا موت والا فیصلہ میں بھی سینے لانے۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، اور لوگوں میرے کو حج دے مناسک سکھ لو، حج عمرے کا وال سکھ لو۔ اللہ اللہ مسلمانوں کو جو فرمانا آپ نے اعلان کر کے فرمایا آج میرے کو مناسک سکھ لو، حج عمرے کا طریقہ سکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ سال میں حج واسطے نہ ہو سکتا میں دنیا میں موجود نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان نبی پاک نے اشارے کر کے دسیا ہے ایک ویلا آنے جدائیاں پھیڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
قبیلہ آؤ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے مولا دا قرآن اعلان کرتا ہے انکا میتن و انہم میتون یہ میرے سونے محمد یہ میرے لاڈلے محمد جڑے لوگ کہتے ہیں محمد دنیا کو چلا جائے گا ساری جان چھٹ جائے گی سونے جی تساں دنیا کو جانے تے انہاں جڑا بیٹھیا رہنا اللہ اللہ ایک ویلا آنے تساں بھی موت دا پیالہ پینا تے انہاں بھی تہاڈے بیڑیے بھی بیٹھیا نہیں رہنا انہاں بھی موت میں آ کے دبوچ لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں توجہ کر دیا جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پہ اعلان کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے فرمائے نے اور مولا دا قرآن اعلان کرنا ہے محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول نے آپ تو پہلے بھی رسول گزر گئے اللہ اللہ اے دنیا کائنات دے لوگوں اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جان نوش کر جان یا شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنی ایڑیاں کو پھر جاؤ گے یا اسلام کو پھر جاؤ گے جیڑا پھر جائے گا انہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرنا انہیں اپنے نقصان کرنا ہے اللہ نے دسیا ہے اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویلا آئے گا دنیا کا مسافر خانہ خالی کر کے میرے کو آ جان گے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میدان عرفات حجۃ الوداع کا موقع ہے میرے پاک نبی کے سامنے بہت زیادہ صحابہ موجود ہیں رحمت کائنات نے صحابہ نے کیا نا آپ نے اعلان فرمایا حل بلغت حل بلغت او مسلمانوں گواہی دو کیا میں اللہ کی امانت پہنچا دیتی ہے کیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیتا ہے کیا میں اللہ کا دین پہنچا دیتا ہے ہر پاس آوازاں آ رہی نے ہر پاس آوازاں آ رہی نے اور سوڑیا اللہ کا دین پہنچا دیتا ہے اللہ کا قرآن پہنچا دیتا ہے اللہ بلغتا وعدیتا ونصحتا سوڑیا تسا قرآن بھی پہنچا دیتا اسلام بھی پہنچا دیتا پانچ نمازاں بھی سارے نہیں بولے سوڑے تسا قرآن دے 30 بارے پہنچا دیتے پانچ نمازاں پہنچا دیتیاں رمضان دے 29 یا 30 روزے پہنچا دیتے 2 عیداں اور نہیں سارے صحابہ نے گواہی دیتی ہے سونے تسا حق ادا کر دیتا تسا دین پہنچا دیتا ہے تسا اللہ دی امان پہنچا دیتی ہے میرے محبوب نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ تو دعا ہو جا اے میرے اللہ تو دعا ہو جا اے میرے اللہ تو دعا ہو جا میں تیرا محمد میدان عرفات اندر اعلان کر رہا اللہ میں تیرا دین پہنچا دیتا ہے میں تیرا سچا دین پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں کو جو کر دیا جانا اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی کوئی چیز آپ نے پورا دین پہنچایا ہے آپ نے پورا دین پہنچایا ہے آپ نے سراسال سے 2 تہوار 2 عیداں پہنچائیاں نے تیسری لوگاں کوڑوں بنائی رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اب میرے ہاتھ اندر اللہ کی سچی کتاب ہے میں پاک منبر مصطفیٰ سے کھڑا کہہ رہا میرے پاک نبی نے 2 عیداں پہنچائیاں نے جڑا تیسرا تہوار بنایا گیا نہ آپ نے دسیا ہے نہ آپ نے پہنچایا ہے عید الفطر کیڑے مہینے کرنی ہے
کیڑی تاریخ نو کرنی ہے، عید الاضحیٰ کیڑے مہینے منانی ہے، کیڑی تاریخ نو منانی ہے، کیویں پڑھنی ہے، رکعتاں کنیاں نے، خطبہ کس نے، ساری چیزاں نبی پاک نے دسیاں نے۔ اس بارے نبی پاک نے کی دسیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے نبی پاک نے کچھ نہیں دسیا، سارا مولوی حضرات نے کوڑوں بنایا، یہاں سے چلیں گے، یہاں سے گزریں گے، فلاں مسجد کے آگے یہ نعرے لگائیں گے، فلاں چوک میں یہ نعرے لگائیں گے، فلاں چوک میں یہ بیان کرے گا۔ حضرات یہ سارا شیڈول گھر بیٹھ کر بنانا پڑا ہے، اس کی تعلیم مدینے سے نہیں آئی، اس کا شیڈول مدینے سے نہیں آیا، اس کا طریقہ کار مدینے سے نہیں آیا۔ اس کا طریقہ کار مدینے سے، اگر مدینے چ آیا ہوتا تو کم از کم تاریخ کا اختلاف نہ ہوتا۔ 2 ربیع الاول کی تاریخ بھی موجود ہے، 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ اندر تاریخ بھی موجود ہے، 10 ربیع الاول آپ کی ولادت یہ بھی تاریخ موجود ہے، 12 ربیع الاول یہ بھی تاریخ بھی موجود ہے، شیعہ کے نزدیک 17 ربیع الاول یہ بھی تاریخ اندر موجود ہے۔ بابا جی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی کے نزدیک 10 محرم ربیع الاول ہے۔ اتنا بڑا اختلاف ہے، کیوں؟ حضور زندگی ایک بار بھی یہ عید منا جاندے، نہ مہینے کا روڑا رہنا سی، نہ تاریخ کا روڑا رہنا سی، سرکار سارا طریقہ ہی دس جاندے کی کرنا ہے کی نہیں۔ کدے عید الفطر کا بھی روڑا پیا بولو، کدے مہینے کا روڑا پیا ہوئے، سنیاں شیعہ بھائیاں جو بنیا کدے کسی کیا گے نہیں چھوٹی ہی شوال سے نہیں پڑھنی سمجھ پڑھاؤ گے، کدے کسی کیا ہے؟ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ اس واسطے اختلاف نہیں ہے کہ یہ حضور مور لا گئے، یہ آقا مور لا گئے، مہینہ دس گئے، تاریخ دس گئے، طریقہ دس گئے، رکعتاں دس گئے، خطبہ دس گئے۔ مسلمانوں کو توجہ کر دیا جانا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والے ربا تو گواہ دا میں تیرا دین بچا چلیا ہے۔ 29 سفر اللہ توجہ فرمانا، میرے تیرے پیارے آقا جنازے میں گئے، گرمی بڑی، گرمی دا زور پہ گیا ہے، آپ نے درد سال ہو گیا، بڑا شدید قسم کا درد ہوا ہے، میرے پاک نبی کہاں تشریف لے آئے، میری تے تیری امی عائشہ کو لائے، آپ نے فرمایا عائشہ میرے سامنے بڑی درد مالی سرکواریاں میں اللہ یہ سارا درد بڑھتا گیا آپ کو بخار ہو جاتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ دماغ کاریاں کرنے واسطے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کئی نمازاں تقریباً 18 نمازاں میرے ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی سے صحابہ کو پڑھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیت کو جاننی تیاری اندر 5 دن پہلے آپ مسجد اندر آئے، آپ نے فرمایا 7 مشکیزیں پانی لے آؤ، 7 حکومت پانی لے آتا گیا، 7 مشکیزیں اندر پانی لے آتا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پانی لے آ کے کتاب اندر پایا گیا، میرے پاک نبی کو رکھایا گیا، نبی پاک کو غسل دیتا گیا، بخار ہلکا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے مسجد اندر آ کے صحابہ کو جمع کرتے آئے، دنیا کو جاننی تیاریاں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میرے پاک نبی دا خطبہ دنیا کو جان تو 5 دن پہلے دا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے، انہاں نے نبیوں دے جان تو بعد نبیوں دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں دے جان تو بعد نبیوں دی قبراں نوں ساڈی قوم نے بابے دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنایا، بابے دی قبراں تے سجدے ہو رہے نے، جیوندیاں بابیاں دے سامنے سجدے ہو رہے نے، بابا چوکا کے بیٹھا ہے، پتہ لگے گا کہ قیامت میں چھتر ہے، ظالمہ تو میرا شریک بن کے بیٹھا سے میرے سجدے اپنے سامنے کروانا نہیں، اور وہ پتہ چلے گا کہ چولہے والے دا جنہیں چاہے قوم کو سجدے کروا۔ سنو میرے
پاک نبی عقیدے بھی یقینیہ فکرہ نے میری قوم دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، میری محبت وچ میری عقیدت وچ میری قبر تے سجدے نہ کرنے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ نے زندگی اندر دعا فرمائی، حیات طیبہ اندر دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہ میرے اللہ میں تیرا محمد فریاد کر میرے جان تو بعد میری قبر نو سجدہ کرنا بڑھن نہیں، میری قبر نو عبادت کرنا بڑھن نہیں۔ میں ساری زندگی محنت کیتیاں نے، اے لوگو اللہ دی عبادت کرو، اللہ نو رکوع کرو، اللہ نو سجدے کرو، اللہ دی میرے جان تو بعد کدھر قوم بھی نہ جائے، پھسل نہ جائے۔ اس بات نے نبی پاک نے خطبہ دے کے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کے جان تو بعد نبیوں دی قبروں نو سجدہ کا بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امت کو پیغام دینا مقصود ہے، میرے جانے کے بعد میری قبر مبارک کو سجدہ کا آج ایڈا سخت پہرے دار اندر کھڑے کیتے نے جڑے سر نہیں چکان دے دے، کیوں یہ پہرے دار آپ نہیں کھڑے، اللہ نے کھڑائے نے، محبوب دی دعا قبول کی، محبوب دی دعا قبول کی دیئے۔ آج ایڈے سخت پہرے دار بن گئے، دنیا پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر جاتی، کتنے بڑے بڑے شرکی ارتکاب کر جاتی، میرے پاک اللہ نے پہرا روا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا، اللہ میرے پاک ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا میرے مہاجر صحابیوں، مکے آنے والوں، یہ جڑے انصار مدینے میں پہلے رہائشی نے، انہوں نے تم سینے لایا، انہوں کاروبار اندر تم شریک کیتا، انہوں نے اپنے طرح دے اندر تم جگہ دی تھی۔ یہ میرے مہاجر صحابہ، میں وصیت کرنا میرے جان تو بعد میرے انصار صحابہ کا خیال کرنا، میرے انصار صحابہ کو پیار کرنا۔ اللہ اللہ جنہوں نے تم جگہ دی تھی ہے، محمد دنیا کی تعریف سناوا، محمد دنیا کی تعریف سناوا، تیری سونی سیرت تو قربان جاوا۔ مکے دے کافر ظلم سی کماندے، مکے دے کافر ظلم سی کماندے، آقا دیاں راواں وچ کنڈے بچھا دے، اونا نہیں بھی سونے نے منگیاں دعا، اونا نہیں بھی آقا نے منگیاں دعا، محمد دیاں کی تعریف سناوا۔ اللہ بلانا کہندا نہیں کہ میں بدلہ لینے، کی بدلہ لینے؟ فلان جنگ اندر میں صاف اندر کھڑا سا، میرا سینہ آگے بڑھیا سی، آپ نے مجھے چھڑی مار کے کیا سی پیچھے ہو جا، میرے سینے سے چھڑی ماری، میں چھڑی کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے چھڑی دے دیجیے، سوٹی دے دیجیے، آپ نے فرمایا قیامت کو اللہ کی بار کے اندر محمد کا گلا نہ کریں، قیامت کو میرا شکوہ نہ کریں، آپ نے نیت بدلا لے لیں، آپ نے سوٹی دے دیجیے۔ صحابہ کی اکھیاں جاسو آ گئے، ایک ہی بڑے گا سکھی میں بیٹھا گے، ساری اکھیاں کھڑے لے کر دیا، نبی پاک نے جس میں پاک نے چھڑی لگ جائے ساری نظرہ دے سامنے، اور یار سانو مار لے، نبی پاک نے جسم سے چھڑی نہ ماری، کہنا نانا نے بدلا لے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھڑی ہاتھ اندر آ گئی، بدلا پورا لین، چھڑی تیرے ہاتھ میں، میرا سینہ تیرے سامنے، اور سکا دی رہ گئی ہے۔ کہنا سونے جدوں تساں چھڑی ماری سی، میرے سینے پہ کپڑا نہیں سی، میرا سینہ ننگا سی، میرے ننگے سینے سے چھڑی وجی ہے، میں بدلا پورا لینا چاہنا۔ ہٹائے اللہ دی قسم، یہ بندہ چمٹ گیا نبی پاک دے سینے نال، نبی پاک دے جسم لا دیا، آپ دے جسم نو بوسے دے آئے، آپ دے جسم نو بوسے دے آئے۔ اللہ اللہ کہنا سونے بدلا کی لینا ہے، بہانہ لگ رہا سا، اللہ کرے کوئی بہانہ ملتا ہے نبی پاک دے جسم نال میرا جسم لگ جائے، قیامت نو جہنم بھی شرما جائے۔ یہ جسم تے وہ جسم ہے جڑا آمنہ دے لال دے جسم نال لگ کے آیا۔ ایسے دیوانے، ایسے پروانے، ایسے محبت کرنے والے میرے پاک نبی دے صحابہ، ایسا پیار کرنے والے نبی پاک دے صحابہ۔ اللہ اللہ اور نہ دیدیاں نے جانا نہ مال دیتے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔
انہاں دتیاں نے جانا مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریت قربان ہو گئے آقا دے اشاریت قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے کاروبار بیوی بچی سب وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا ڈولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ جانا قربان کرتے نظر آئے صحابہ محبت کرتے نظر آئے اللہ واللہ مسلمان تو جو فرمانا پاک دے صحابہ نے پیار کیتا ہے پر جی تیری پاکستانی قوم نے پیار کیتا ہے ایویں کسے صحابی نے اور جڑے جانا دین واسطے تیار نے وہ 500 دی جھنڈیاں نہیں لا سکتے اور جڑے جانا قربان کرنے واسطے تیار نے جڑے اٹھن دی قربانیاں دیا کرتے سن حضور جنت کا اعلان کرن میرے سبحان خلیل رضی اللہ تعالی جیسے 100 اٹھ کا اعلان کرنے والے 70 گھوڑے کا اعلان کرنے والے کیا انہاں کوئی کبھی سلام نہ پیسے کوئی نہیں سن سارا کچھ ایسی جنت اللہ دی قسم یہ طریقہ نبی کا نبی کے صحابہ کا رب کعبہ کی قسم ہے کہ قسم کھاتے ہیں سنو نبی پاک دے صحابہ پیار کرنے والے نبی پاک دے صحابہ محبت والے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے خطبہ ختم کرنا ہے آپ نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے وہ دنیا تے رہنا پسند کر لے یا اللہ کو جانا پسند کر لے اس بندے نے اللہ پاک کی قربت کو پسند کر لیا ہے اللہ پاک کی رفاقت دنیا پیریاں کے لوڑ لگ نبی پاک کے بدلے دی گل سنائی پتہ نہیں کیڑا بندہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے دنیا تے رہنا پسند کرے یا جانا پسند کرے آپ نے ایک گل سنائی یہ جو رونا دی جڑی گل ہے نبی پاک تشریف لے گئے صحابہ پوچھ لگے ابو بکر کی یاد رو والی کیڑی گل ہے او میرے ویرو تمہیں سمجھ نہیں آئی اللہ کی زمین تے ایڈا قیمتی بندہ کیڑا ہے اللہ کی زمین تے ایڈا اللہ دا لاڈلا کیڑا ہے اللہ دا ایڈا قیمتی بندہ کیڑا ہے جن کو اختیار مل جائے وہ دنیا تے رہنا پسند کر لے یا دنیا کو جانا پسند کر لے اے نبی پاک نے اپنے بارے فرمایا ہے وہ جدائیاں رہنیاں نے اے بددعا چہرہ سدا دیکھیا نہیں جائے گا اے بلیر زلفا سدا دیکھیا نہیں جائے گا علم نشرا دا سینہ سدا نظر نہیں آئے گا اور جدائیاں پہن والیاں نے جدائیاں پہن والیاں پھر صحابہ نے سمجھ آئی ہاں صدیق سمجھ آئے حق سمجھ آئے اللہ اکبر کبیرہ اگلا دن آیا میرے پاک نبی پھر مسجد اندر تشریف لے آئے آپ نے بخار بڑا تیز ویکنس ہوگی کمزوریاں ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا کچھ کاغذ قلم لے آؤ میں کوئی تحریر کروا دیا تاکہ میری جان تو آج گمراہ نہ ہو جناب عمر فاروق نے دیکھا آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے آپ کی طبیعت بڑی بے چین ہے جناب عمر کہتے حسبنا کتاب اللہ آقا جی پریشان نہ ہو اللہ دی کتاب کافی ہے قرآن کافی ہے اسی قرآن کو رہنمائی لوا کے سونے ہو پریشان نہ ہو حضرات کئی لوگوں نے کالے عقیدے والے نے میرے عمر فاروق کی بات کو الٹا مطلب لیا ہے راجی نبی پاک حضرت علی کی خلافت دکھانا چاہتے سن عمر رکاوٹ بن گیا جب مولا علی مشکل کشا میں پھر عمر کی جرت سے رکاوٹ بن گیا حضرات جناب عمر نے آپ کی طبیعت میں کہ عرض کی حسبنا کتاب اللہ آقا جی سب قرآن کافی ہے تھوڑے جان تو بعد اسی قرآن اپنا رہبر سمجھا گے رہنما سمجھا گے قرآن کو رہنمائی لوا گے حضرات میرے پاک نبی جناب محمد جی کہو پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے جان تو
بعد مہمانوں نے پیار کردے رہنا، میرے جان تو بعد مہمانوں کی عزت کردے رہنا، میرے جان تو بعد مہمانوں کی خدمت کردے رہنا۔ اللہ تو کبیرہ اج 35 سالوں تو بعد موقع ملے، 35 سالوں تو بعد اسی ایک ماں کے 5 بیٹے ایک جمعے اکٹھے ہوئے 35 سال۔ میرے 4 بھائی الحمدللہ تشریف لے آئے نے، اللہ میرے بھائیوں کی زندگی میں چھوٹا جا نسل اپنے گاؤں رہنا سا، ادو کتنے کٹھیا جمعہ پڑھیا ہوئے گا، کٹھیا عید پڑھی ہوئے گی۔ 35-40 سال تو بعد اج اللہ نے موقع لیا مرکز زمزم اندر میرے بڑے بھائی مولانا اکرم ظاہر صاحب تشریف لے آئے، قاری میاں امین صاحب کے بہنوئی حاجی محمد اسلم صاحب تشریف لے آئے، میرے بڑے بہنوئی حاجی عبدالستار صاحب تشریف لے آئے، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب میرے بڑے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی اور آندے ہی ہیں میرے بھائی صاحب اللہ اس چمن کو آباد رکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں اپنے بھائیوں کی زیارت میں جا رہا ہوں۔ میں دعا کرنا اللہ انہوں نے کہاں بارونق رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات چل رہے جملہ آیا، میرے پاک نبی نے فرمایا مہمان کی عزت کردیا رہنا، خدمت کردیا رہنا، اللہ اللہ۔ اور پھر آپ نے فتح بھی خطبہ نبی پاک کا آخری خطبے وچوں آپ نے فرمایا پڑھو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ یہ میرے ساتھ آ، یہ میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال کرنا۔ اولاداں والے ہو، اپنی اولاداں دی نماز دی فکر کریا کرو۔ میرے پاک نبی دنیا تو جا رہے ہیں، امت روحانی اولاد ہے، اللہ اللہ آپ کی فکراں نے الصلاۃ نماز نماز۔ اج دا نوجوان متھے تے پٹی لائیے، موٹر سائیکل دی بینچ نکال کڈیے، مرحبا مرحبا دے نعرے لا رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، نماز دی پرواہ کوئی نہیں، نمازاں ضائع کیتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ مولوی صاحب نے تھاپڑی دیتی ہے، بس تیری میلاد ہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نہ قوم نہ دھوکہ کرو، نہ قوم برباد کرو۔ اللہ اللہ یہ بڑی تھپیاں نے لوگ اتنی بے پرواہ ہو گئی کہ آج قوم دیا نوجوان بیٹیاں فل میک اپ کر کے فیس بک پہ آ کے کیمرے کے سامنے نہ کرو۔ کیا میرا نبی بے پردگی چلا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، میرے مصطفیٰ کے پردے کا ماحول بنا رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا ماحول بنا رہا ہے۔ آج میرے نبی کی میلاد کے رات کڑیاں فیس بک پہ آ گئی، کیمرے کے سامنے آ گئی۔ ہائے اللہ میری توبہ، نوجوان نمازوں کو دور گئے، نہ نبی ہو، آؤ نمازی بن جاؤ، آؤ نمازی بن جاؤ، آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ میرے پاک نبی بازار آباد کرنی آئے، میرے نبی مسجد آباد کرنا ہے، میرے نبی کی آباد کرنا ہے۔ بولو بازار بات کرنی آئے، سج گئے نے گلیاں بازار سونا، اور میرا نبی گلیاں بازار سجانا ہے، میرا مصطفیٰ سے میرے تیرے عقیدے سجانا ہے، میرا کملی والا تیرا میرا ایمان سجانا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرماناں نوں فرما بردار بنانا ہے، ماں باپ دے گستاخاں بے ادباں نوں ادب سکھاؤਣ واسطے آئے۔ میرے پاک نبی بیٹیاں زندہ دفن کرن والیاں نوں بیٹیاں دا پیار سکھاؤਣ واسطے آئے۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھراں دے پجاریاں نوں، درختاں دے پجاریاں نوں، چند سورج دے پجاریاں نوں اللہ دا پجاری بنانا ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے میں دو جملے بنائے نبی پاک دی شان اندر، لوکی پوجدے سن تے حجراں نوں، کوئی حجراں نوں کئی شجراں نوں، انہاں در در دیاں پجاریاں نوں ایک در تے سوہنا جھکان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نوں گڑیا وچ پوریا جاندا سی، انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ اللہ پرانا لڑ رہا ہے، ماما پانچا لڑ رہا ہے، بھتیجا چاچے نال تائے نال لڑ رہا ہے، رات تنگے فساد نے، فتنے فساد نے، میرے پاک نبی پیار پھیلانا ہے، میرے نبی نفرتوں کی لڑائی محبت پھیلانا ہے، میرے مصطفیٰ
گرامی توجہ فرماؤ، آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا نمازوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، نوکر چاکروں کا خیال کرنا، انہاں تے سختی نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا دن آیا میرے پاک نبی جناب محمد، دو بندے دے سارے مسجد وچ آئے، ایک پاسے فضل بن عباس نبی پاک دے کزن نے، ایک پاسے حضرت علی، ایک کزن بھی نے، روحانی بیٹے بھی نے، دماد بھی نے، انہاں دونوں دے سہارے دے نبی پاک مسجد وچ آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کو مسجد لے آیا جا رہے، اتنی کمزوری بخار دی وجہ تو کہ آپ کے قدم مبارک زمین پہ گھسیٹ دے آ رہے ہیں، بنا دے آ رہے، لکیراں بنی آ رہی ہیں، اتنی کمزوری نبی پاک نو، لیکن لوگوں آخری ویلے بھی نبی پاک نے مسجد دا پیار نہیں چھڈیا، آخری ویلے بھی نبی پاک نے مسجد دا پیار نہیں چھڈیا، آخری ویلے بھی مسجد نے پیار کیتا ہے، اللہ دے گھر چل کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، 40 غلام آزاد کیتے، 7 دینار دا صدقہ کیتا ہے، اگلا دہاڑا آیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ انتظار کرتے رہے جناب ابو بکر مصلی سے کھڑے کر دیتا ہے، حضرات میں کئی باتیں شارٹ کر رہے ہیں، جناب ابو بکر مصلی سے کھڑے کر دیتے گئے، جماعت کھڑی ہو، آخری دن حضور کی نیت کو جان تیرا دن سی 12 ربیع الاول، تیرا دن ہے 12 ربیع الاول، ابو بکر مصلی سے حضور بسرے تھے، آپ نے پردہ اٹھایا تو جو ہماری جماعت کھڑی ہوگی، آپ نے پردہ اٹھا کے لے آئے، کون جماعت چلا رہے ہیں؟ دیکھیے ابو بکر مصلی سے صحابہ دیاں صفا بڑیاں نے، میری امی عائشہ فرماتی ہیں صحابہ دی جماعت دیکھی، ابو بکر دی محمد ابن صحابہ دیکھی، نبی پاک دا چہرہ مسکران لگ پیا، نماز مکمل ہوئی ہے نا، ذکر و اذکار اشراق پڑھی ہے نا، بارو بار نبی پاک دے صحابہ آپ بھی اقتماعداریاں کر رہے ہیں، بارہ ربیع الاول مدینہ پاک کے مسجد نبی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمانوں کو جو فرمانا ذرا کہ وہ سویرے نہیں گلاں سنا رہے ہیں، یہ سویرے تیرے پاکستان اندر بھنگڑے پہ رہے ہوندے نے، وہ سویرے نہیں گلاں کر رہے ہیں، یہ سویرے تیرے ملک اندر جشن دا سما ہوندا ہے، وہ سویرے نہیں گلاں کر رہے ہیں، یہ سویرے تیرے ملک اندر خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، لڈو کھان دی تیاریاں ہو رہی ہیں، جوس پین دی تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ اللہ صحابہ باری باری نبی پاک کی جماعتداری کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات کو جو فرمانا سورج چڑھا ہے، جناب عبد الرحمان بن نبی بکر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب عبد الرحمان نے مسواک کری، آپ نا لگاتار مسواک کر دیتے ہیں، ابھی ایسا فرماتی ہے میں سمجھ گئی کیونکہ نبی پاک کو مسواک کا پیار بڑا سی، مسواک چاہیے، آپ نے اشارہ کیا مسواک نو دل کرتا ہے، مسواک نو دل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پیش کی گئی، نبی پاک نے چبانا چاہیے، چبائی نہیں دی، نکاح نہیں، کمزوری دینی ہے، ایشا اے میرے مسواک کے نرم کر دے، ایڈا گوشت بنا دے، نبی پاک کا نواب پہل لگی ہے، اما عائشہ نے اپنے منہ سے مسواک پائی، نبی پاک کا نواب کدھر گیا؟ بولو، اس زمین گاڑا کرتے شرم نہیں آتی، اس مال پورا کرتے غیرت نہیں آتی، نبی پاک دے نواب والی مسواک اما عائشہ نے اپنے منہ مبارک اندر پائی، ان چوہایا نرم کیتا، کچھ بنایا بغیر توڑ کو، اما دے نواب والی مسواک نبی پاک کو پیش کی دی گئی، نبی پاک نے مسواک اپنے منہ چھپائی، میری اما عائشہ فرماتی میں جعل اللہ بین ریتی و بین ریتی، عائشہ اپنے مقدرت کیوں نہ ناز کرے کہ چاندی وار اللہ پاک نے میرا تے میرے محبوب دا نواب بھی کٹھیا کر چھڑیا، اللہ پاک نے میرا تے میرے سر تے تاج دا نواب بھی کٹھیا کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات جو فرماؤ صحابہ آ رہے ہیں، ایمانداریاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، فاطمہ نو ملنا چاہنا، میرے حسن نو بلاؤ، میرے حسین نو بلاؤ، میرے حسین کا پیار کرنا
جانا اللہ اللہ مسلمان توجہ کر 12 ربیع الاول کی گل سنا رہے ہیں تیرے ملک اندر بھنگڑے پائے جا رہے تیرے ملک اندر دنیا پائیاں جا رہی ہیں اللہ کی قسم اے مدینے دا ماحول ہے پر بخاری شریف پر سیاسی تاکہ پتہ چلے نا کہ صحابہ دے دن کیویں گزرے آئے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے دن کیویں گزرے آئے اے گل دھیان نال سننی ہے بیٹی فاطمہ آ گئی حسن حسین بھی آگے رضی اللہ تعالی عنہ آگے بی بی فاطمہ اپنی جان کو بیٹھ جاندیاں نے ایویں دل وچ خیال آیا میں ابا جان تو بخار چکر انج کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ گرم ہو گیا ہاتھ گرم ہو گیا بخار اتنا تیز آخر بیٹی ہے نا بیٹی بھی کسی عام باپ دی نہیں رحمت العالمین کی بیٹی ہے اللہ اللہ حضرات رحمت کائنات کی بیٹی چیخاں نکلیاں ہائے میرے بابا نو کنا بخار اللہ اللہ رون لگ پئیاں میرے پاک نبی نے دیکھا میری زہرا رو رہی ہے آپ نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ رو رہی ہے آپ نے دیکھا میری زہرا رو رہی ہے آپ نے دلاسا دیا فرمایا نہیں سالا ابھی کاربن بعد اليوم اور نبی پاک کے غلاموں تو جو فرماؤ اے نبی پاک کے حبداروں تو جو فرماؤ اے بارہ نبی رب دی گل سنا رہے ہیں اللہ اللہ اتھم کتاباں جو سنا رہے ہیں مسند کتاباں جو سنا رہے ہیں مولوی نہیں سنائے گا کیونکہ ویلا نہیں ہوندیاں اللہ اللہ میٹھے میٹھے جملے سنائے جان گے جتنے نوٹاں دیاں کاپیاں دی بارش کی جائے اور لوگوں اللہ دا واسطہ کتاباں حدیثی کتاباں نے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے بیٹے نے تسلی دے کے فرمایا لیس علی ابی قلب بعد اليوم نارو میری بیٹی فاطمہ نارو نارو میری سیدہ نارو نارو میری زہرا نارو آج تیرے بابے کی آخری تکلیف ہے آج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی غم نہیں آئے گا آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی اللہ اللہ آپ بیٹھیاں نے دروازہ کھڑکے آئے سیدہ زہرا دروازے میں کون کوئی جواب نہیں آیا پھر دروازہ کھڑکیا بی بی فاطمہ سردیاں کون کوئی جواب نہیں آیا جی دروازہ کھڑکتا ہے پتہ نہیں کوئی عرابی ہے کوئی صحابی ہے کچھ نہیں کون کوئی بولتا ہی کوئی نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تینوں نہیں پتا کون آیا ہے یہ باپ بیٹی کی جدائیاں پڑھنے والا آیا ہے تینوں کی پتا کون آیا ہے 12 ربیع الاول یہ بیٹیاں نو یتیم کرنے والا آیا ہے بیٹی فاطمہ نو یتیم کرنے والا آیا ہے تینوں کی پتا پھر دروازے تے کون آیا ہے اللہ اللہ اے ہنسیاں تے مسکراہٹاں نو آنسو اندر تبدیل کرنے والا آیا ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی رابی نہیں یتیم جو کرتا بالا اج کر تو سانو آیا ماں پیو کو پال ایانے رہ جاوے زور لگا کے حسن و حسین ایانے میں تو یہ جدا کراون آیا اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانا ہے یہ نبی پاک دا گھر اللہ اکبر کبیرہ امی عائشہ فرماندیاں نے آپ نے میری گود اندر سر رکھیا ہے میں بار بار نبی پاک نو دم کر رہی ہوں میں نبی پاک نو دم کر رہی ہوں میں نبی پاک نو سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہی ہوں سورتاں نو بلند کر دے آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پھر آپ نے پڑھا ہے اللہم اللہم بالرفیق الاعلی اللہ اللہ او پاکستان دے لڈو کھانے والوں جوس دے ڈبے پی کے پیر تھلے ڈبا رکھ کے پٹاخے مارنے والوں یہ دنیا پہ جشن منانے والوں اور نبی دا گھر بھی تے دیکھو نا مدینہ پاک بھی تے دیکھو نا کہ 12 ربیع الاول مدینے کی ہویا ہے سوائے مریض کے سبھی خوشیاں منا رہے نبی کی بیٹی فاطمہ کی کرے گا کہ
حسن نو کی کہے گا جڑے رو رہے نے، حسین نو کی کہے گا جڑے رو رہے نے، صدیق عمر نو کی کہے گا، میرے پیار تے کیڑا فتویٰ لائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ کتابوں کی دنیا ہے، یہ علم کا ماحول ہے، یہ سنجیدگی کا ماحول ہے، نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ باشعور لوگوں میں بات کر رہا ہوں، میں سنجیدہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں، میں بھنگڑے ڈالنے والوں میں بات نہیں کر رہا، میں کملی والے کے فرمان پر جاننے لٹانے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ بات کی محبت ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تیرا اچھا ساز گائی جائے، آس کی ہو جائے۔ امی عائشہ فرمادیاں میں میری گود اندر آپ نے سر رکھا ہے، وزن بڑھ گیا، گود بڑھ گیا، ہاتھ ایسا ایسا نیچے آ گئے، میں غور نہ دیکھا، نبی پاک کا مکھڑا دیکھا، میرے دل چوں آواز آئی، عائشہ تیرے کاٹیاں رونق مک گئی، عائشہ تیرے گھر دیا بہار مک گئیاں۔ اللہ اللہ اج وہ مخلوق دنیا تو چلا گیا جہدے سینے تے قرآن اتردا سی، اج وہ پیارا دنیا تو چلا گیا جہدے دروازے تے جبریل وحی لے کے آندا سی۔ اللہ اللہ امی عائشہ رو کے کہندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی ورأسہ بین سہری ونہری، لوگوں اللہ نے معبود جلائی دے گئے، آپ نے سر میری گود اندر، میری بیوی جوانی بھی میری ہے، گود بھی میری ہے، اللہ اللہ نے معبود جلائی دے گئے، بس خبر نکلی ہے قیامت برپا ہو گئی، میں تمہارے صحابہ تاڑا مار رہے، صحابہ دیواروں میں لگ لگ کے رو رہے ہیں، بارہ نبی الاول صحابہ دیواروں میں لگ لگ کے رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات میرا حسن رو رہے ہیں، میرا شہزادہ حسین رو رہا ہے، نبی پاک کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، جناب صدیق جناب عمر فاروق نے دیکھا دنیا کٹھی ہوتی ہے، تو نہیں پتا اللہ کے معبود جدائی دے گے، تلوار کٹ گئی، اللہ ما محضر رسول اللہ، اور نہیں سامنے چھڑ کے نہیں جا سکتے اللہ کے نبی، جی موسیٰ علیہ السلام چاریاں رہتے اللہ نے دور سے بلائے سن، ہو سکتا اللہ نے نبی پاک نے بلا دیا ہوئے، آن گے اللہ کے نبی آن گے، نہیں سانو چھڑ کے نہیں جان گے۔ جناب ابو بکر باہر نے خبر ملی اپنے گھوڑے پہ چڑھ کے آئے، اللہ آ کے اپنی سواری باہر کھڑی کر کے اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے جائے، آ کے نبی پاک نے چہرے تو کپڑا اٹھایا ہے، پھر کہ آقا جدائیاں دے گئے، آپ کی پیشانی سے بوسہ دیتا، آپ نے مکھا مبارک سے بوسہ دیتا ہے، بوسہ دے کے کی کہتے واللہ لا یجمع اللہ علیہ موتین، اے اللہ کے معبود بھی تواڈے تے اللہ کو موت جمع نہیں کرے گا، جڑی آنی سی اج آ گئی، جڑی آنی سی وہ آ گئی۔ آج صحابہ بہار دیکھ آئے، عمر غصے نال لال پیڑا ہے، نہیں اللہ کے نبی نہیں ہے، میرے ابو بکر نے آنسو بھریا چہرہ ہے، اتھروں بھری داڑھی مبارک ہے، جناب عمر نو بغل اندر لے آ، مسجد اندر لے گئے، عمر آقا چھٹ گئے، محبوب جدائی لے گئے، اللہ اکبر، عمر بھی رونے لگتے، مسجد اندر صحابہ جمع ہو گئے، سسکیاں بھی آوازاں میں، رونے کی آوازاں میں، آنسو برس رہے ہیں، سسکیاں بھی آواز آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی جناب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتا جا رہا ہے، آپ کا آخری دیدار کیتا جا رہا ہے، اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرات پاکستان اندر، بلکہ دنیا تے کیسا کرو بھی جہاں صحابہ تے فتوے لاندے، یہ صحابہ نے نبی کا جنازہ ہی نہیں پڑھیا، خلافت کے چکر چ پہ رہے، آؤ سن لو، آؤ سنو، جنازہ ایک سفارش ہے، جنازہ ایک، سارے بولو، جنازہ ایک یہ تو مصطفیٰ ہے جن نے ساری کائنات کی سفارش کرنی ہے، آپ کا بھی سفارش کون کر سکتا ہویا کی ہے؟
3 دن تک سلسلہ چلے آئے، گروہ در گروہ پہلے مرد مہاجر انصار باہروں آنے والے پردیسوں چوں آنے والے آپ روزہ پاک اندر جاندے نے، آپ کی ذات تے درود پڑھ کے واپس آ جاندے، پھر بچے پھر عورتاں چلتا رہا ہے۔ آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، آپ کو کپڑے سمیت دیتا گیا، آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اللہ جب آپ کو دفن کر کے صحابہ باہر نکلے نا، آپ کو دفن کر کے صحابہ باہر نکلے، ایک بی پردانشی باہر کھڑی ہے، آنسو دنال آنسو برس رہے ہیں۔ اللہ کو اوپر کبیرہ صحابہ گزرتے جا رہے، حضرت بلال آئے، حضرت انس بن مالک آئے رضی اللہ تعالی، بی بی رو کے کی کہنی ہے میں یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ۔ فاطمہ کی کہہ رہی ہے ایک کون دیوار نہ لگ کے رو رہی ہے، حسن حسین دی امی رو رہی ہے، ایک کون رو رہی ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا رو رہے ہیں، ایک کون رو رہی ہے علی مرتضیٰ دے کا ہاتھ سرکار بی بی فاطمہ رو رہی ہے۔ او لڈو کھانے والوں، بریانیاں کھانے والوں، مٹھائیاں کھانے والوں، پگڑے پانے والوں، نبی دی بیٹی کا حال دیکھو، پیغمبر کی بیٹی کا حال تو دیکھو، کیا کہو گے؟ سوائے ابلیس کے نزدیک کسیاں بنائے؟ بی بی فاطمہ نے کی کیا ہے؟ انس بلال نبی دے یارو، انس بلال نبی دے یارو، نبی کتھے چھڈ آئی ایڈے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائی، وے تسی تے سو پاک نبی تو نہ کول گھماندے، تے پھر دسو کیوں یار یارانوں اندر خاک چھپاندے۔ اللہ اللہ سن داری ذکر نبی تھی تے اکھی میر بہاون، او لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون، کچھ نہ رہ گیا مرثیہ ساڈے تے ورت گیاں تقدیراں، ہوش حواس سب گم ہو گئے تے بھول گیاں تدبیراں۔ فاطمہ کی دسی ہے آج تقدیراں جت گئیاں، ساڈیاں تدبیراں ہار گئیاں، اللہ دے محبوب جدائیاں دے گئے۔ اللہ اللہ یارو بندے تے بندے نے صحابہ دا پیار دا انداز بعد اندر سوچ لینا، او ڈاچی قسماں جیدے تے میرے نبی سہاگ ہندے سننا، مدینے دی گلیاں چ اڑا کے ادھر جاندی ہے گھوم چکیا ہے، ادھر جاندی ادھر جاندی ہے، میرا سوال نظر نہیں آتا، آمینہ دا لال نظر نہیں آتا، اور نبی دی جدائی تے جانے برداشت نہ کر سکیا، چند دنوں تو بعد اللہ نو پیاری ہو گئی، 6 مہینے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نبی پاک کے جان تو بعد زندہ رہیاں۔ اللہ مدینے دی کسی عورت نے 6 مہینے دے اندر نبی پاک دی بیٹی مسکرا دے نہیں دیتے، 6 مہینے نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ آقا دے جان تو بعد مدینے زندہ رہی نے، کسی اور نے سارا نہیں مسکرانے تو بعد دنیا تو واپس گئے تیرا کی گیا ہے، تینوں لڈو چاہیے نے، تینوں بریانی چاہیے، کار اجڑ گیا فاطمہ الزہرا دا، پیار کو محروم ہوگی فاطمہ الزہرا، روئے شہزادے حسن و حسین کے نام نے ٹوٹ گیا، زہرا دا بابا جو ٹوٹ گیا، عائشہ رو رہی ہے جو ٹوٹ گیا ہے، حفصہ رو رہی ہے جو ٹوٹ گیا ہے، صدیق کو عمر ہوئے ہیں آقا تو چھڑ گئے حضرات۔ اگر ہم 70,000 کی قربانی کر سکتے ہیں، ایسے ایسے لوگ الحمدللہ میرے مقتدیوں میں موجود ہیں جو 10-10 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں،
پچھلے دن میرا مفتی آیا سی میں نام نہیں لینا کم از کم ہر قربانی پہ 10 لاکھ کی قربانی 5 لاکھ کا بکرا کی کیا ہے 5 کو آدمی چلیے نہیں ہے یار اللہ کی قسمیں یہ پہلے کوئی مضبوط دلیل ہوتی نبی پاک کے شہزادے نے نواسے نے یہ جشن منایا ہوتا رب کعبہ کی قسمیں سی کہ کسی نے پیچھے نہ رہے ہم کس نیکی میں کس سے پیچھے ہیں کیا ہم عمرے میں پیچھے ہیں کیا ہم حج میں پیچھے ہیں کیا ہم قربانی میں پیچھے ہیں کیا ہم زکات دینے میں پیچھے ہیں الحمدللہ کسی نیکی میں ہم پیچھے نہیں ہیں اگر یہ نبی کے خاندان نے عمل کیا ہوتا صحابہ نے عمل کیا ہوتا میں صف اول میں نظر کیا کروں نبی کی بیٹی کے آنسو نظر آتے ہیں نبی کے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں صدیق و عمر روتے یار بلال مدینے چھٹ مدینے صحابہ نے ابو بکر نے میرے ابو بکر یار بلال چاہیے منت کر بلال بھی کون مانگا دے گا سرکار بھی چھٹ گئے بلال بھی جا گئے ابو بکر آخری گل سن لو ابو بکر آئے بلال کی گل ہے لوگ کہتے ہیں کہ خاطر مدینے آیا سب وہ نہیں رہا تو میں مدینے کی کرتی میرا کون ہے مدینے سے میں محمد عربی کے لیے آیا تھا میں نے اپنا وطن چھوڑا میں نے اپنا علاقہ چھوڑا میں نے اپنا خاندان چھوڑا میں نے اپنی برادری چھوڑی محمد مصطفیٰ اب میرے آقا نہیں رہے میرا مدینے میں کون ہے بیٹا میں نے یاد ہے تو میں نے خرید کے آزاد کیتا سی کہ اپنی غلامی واسطے آزاد کیتا ہی پابندنا واپس آ جانا کہ جے میرے اللہ کی رضا واسطے آزاد کیتا ہی اج اللہ دے گا میں چار دن چلے گا میرا مدینے دل نہیں لگنا اللہ بلانا او یارو بلال بلال مدینے دا پروانہ مدینے دا متوانا نبی پاک کی جدائی دے سفر سے آ نہیں گیا دمشق چلے گئے کسے مسلک کے لوگ پوچھو کیا بلال مدینہ چھڑ کے دمشق نہیں گئے کیا دلوں خواب آئی سی حضور خواب میں ملے بلال بلال کی گل یار میرا مدینہ چھڑ گئے خواب سے نبی پاک نے فرمایا بلال تو میرا مدینہ ہی چھڑ گئے تیرا مدینہ دل نہیں کرنا بلال سے اٹھے چراغ چھپانا پڑ گیا وہ سرکار کا خواب رات والا بس اپنے کپڑے بننے کچھڑی موٹے تے رکھی کاروانے کے اندر میں جا رہا مدینے اور میرا دل نہیں لگتا رات حضور میں خواب چ ملے نے میں مدینے جا رہا ہوں اور مدینے کہے بلال سارا مدینہ آ گیا ہے بلال یار اذان سن نہیں یار میرے کو اذان نہیں کی چڑھنی اگے میں کہنا سب اشہد ان محمد رسول اللہ محبوب دا چہرہ سامنے ہوندا سی اور میں کینوں دیکھنا کدی زیارت کرو گا لوگ کہتے ہیں بلال نے ایویں نہیں کرنا یہ چھوٹے ہوتے اکثر حسین کو چھڑاتا گیا ہے جاؤ نبی کے نواسے کی سفارش لے کے آؤ حسن بھی آئے حسین بھی آئے بلال جی اج اذان سنا دے نانا ابو کا زمانہ یاد کرا دے نانا جان کا زمانہ یاد کرا دے اور میرے سونے چلاتے ہو میرے کو اذان نہیں جانی کر دے ہونا چلو میں کہہ کے ویکھ لینا جو اشہد ان محمد رسول اللہ تے آئے بلال کام کر کے زمین تے ڈگ پے اللہ اللہ یا جنہاں نوں جدائی دا صدمہ ہے جنہاں نوں نبی پاک دا پیار اللہ لا میرے بلال تے فتوا کیڑا لائے گا میرے تے فتوا لا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اللہ رب کعبہ دی قسم ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کی جدائی کے بارے ربی رب النور ہے باقی سارا سارا ہے کیسے حضور دنیا تو گئے نے آپ نے پردہ فرمایا دل کی سی بولو اصلوں سے اگلے پہاڑی بڑھیں گے سی نبی پاک کی بیٹی فاطمہ پہاڑی میں نکلی سی بولو کیا صحابہ نے جسے بنایا سی وہ نہ اندر بڑھ کے دنیا میں بس اتنے سب کمرہ کتنے سفر آئے کنوں کے شیطان کہو گے کنوں کے ابلیس کہو گے حضرات اللہ کا واسطہ ہے سوچو سوچو ہزار بار سوچو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں کسی کے دل دکھانے کی کبھی بات نہیں کرتا دعا کرتا ہوں اللہ
ہمیں حق سمجھنے کی، حق تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ جتنے مرکز زمزم میں آئے اللہ ان کو کعبہ اللہ میں بلا کے آب زمزم کا پانی پلا، مسجد نبوی میں بلا کے روضہ رسول کی زیارت بھی کروا، اللہ نبی پاک کی مسجد میں نمازیں نصیب فرما۔ اللہ تیرے گھر سے پیار کرنے والے، مسجد زمزم سے پیار کرنے والے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، ان کی روزیوں میں، ان کی نسل و فصلوں میں برکت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے